بسم الله الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكذلك يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال أرحنا بالصلاة. حاضرین جمعہ، نماز کی اہمیت کے متعلق اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس کتنا ہے، پچھلے 2 جمعے میں ذکر کیا گیا. نماز کا بیان ایسا نہیں ہے کہ وہ 1-2 خطبے میں اس کو پورا ذکر کر دیا جائے. محدثین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پہلے کتاب الایمان، ایمان کی باتیں، عقیدے کی ساری باتیں، وہ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح سمجھیے. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں نماز. بہت سارے مسائل نماز کے سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں. نماز کا وقت، نماز کی جگہ، قبلہ رخ ہونا، بدن کا صاف ہونا، کپڑوں کا صاف ہونا، جس جگہ نماز پڑھتے وہ جگہ صاف ہونا، وقت پر نماز پڑھنا، کتنی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں. افسوس ہے اتنی بڑی عبادت کو مسلمانوں نے، ہم لوگوں نے ضائع کر دیا. اس کی قدر و قیمت جان کر بھی اس پر پابند نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل، یہود و نصارہ کے تعلق سے فرمایا، انبیاء کرام گزرنے کے بعد، ان کے جو نیک لوگ تھے ان کے گزرنے کے بعد ایسے بیہودہ لوگ آئے. ناخلق کہتے ہیں جو شریر ہو، اپنے اگلوں کی روایت کو قائم نہ کرے، اگلوں کی دی ہوئی نصیحت پر عمل نہ کرے، اس کو بولتے ہیں خلف. فخلف من بعدہم خلف. اس کے بعد ایسے ناخلف، ننگے اسلاف ایسا بولتے ہیں اردو میں، یعنی آئے تو یہ اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئے. باپ اگر نیک تھا، بیٹا شریر، نافرمان، بے نمازی، تو بولتے ہیں ناخلف، ننگے اسلاف. اپنے باپ کا یہ برا جانشین ہے. کیا کیا ان لوگوں نے غلطیاں تو ان کی بہت ہے. انبیاء کرام کو قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو زندگی بھر پریشان کرتے رہے، اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کی مذاق اڑایا،
اللہ نے کہا کہ بیت المقدس کو جھک کر جاؤ تو رینگ کر جاتے ہوئے بیہودہ باتیں بولے. اتنی شریر قوم، ان کا ذکر بھی قرآن مجید نے کئی جگہ ذکر کیا ہے. یہاں خصوصیت کے ساتھ سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اچھے لوگوں کے بعد ایسے برے لوگ آئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. ادا الصلاۃ، نماز کو یا نمازوں کو ضائع کر دیا. اب ضائع کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایک تو پڑھتے نہیں تھے، جیسے کہ آج لگ ہمارے بہت سارے لوگوں کا حال ہے. یا یہ کیسا 5 وقت پڑھنا ہے تو 2 وقت پڑھے، یا کہ ٹھیک سے رکوع نہیں کیا، ٹھیک سے سجدہ نہیں کیا، جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگے، جو کہ منافقوں کی علامت ہے. ایسے بہت ساری خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوئی. آئے آخر میں بھاگے سب سے پہلے مسجد سے محبت ختم، دعا سے محبت ختم. امام نے دعا کی تو ہاتھ اٹھائے، تم نے کیا دعا کی جی؟ نماز ختم ہونے کے بعد اسی طرح تشہد کے آخر میں اذان اور اقامت کے بیچ میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے نا. کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں ہیں. کبھی ہم نے دعا کی، اذان فوراً ہوئی، اذان ہوئی فوراً مسجد کو آئے، بیٹھ کے اللہ سے دعا کیے. تکلیفیں پریشانیاں زیادہ ہیں. فوراً سوچا یہ جاتا ہے کہ فلاں سے قرض لے لیں گے، فلاں کے پاس بھیک مانگ لیں گے، فلاں جگہ جا کے کچھ کر لیں گے. اللہ یاد نہیں آتا. بیمار پڑے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ سے پہلے دنیا کے لوگ یاد آتے. ایسی حالت ہو گئی تو نماز کو ضائع کرنے کا بہت سارا مطلب ہو سکتا ہے. دوسرا واتبعوا الشہوات، اپنے خواہش نفس پر عمل کیے. اللہ بولتا نا اس کو نہیں مانتے. ان کے نفس میں آیا تو نماز پڑھے، ان کو سستی ہے تو نماز چھوڑ دیا. دھوپ ہے تو نماز کو نہیں آئے، بارش ہے تو نماز کو نہیں آئے. لیکن دکان کھولنا ہے تو بارش پڑے، بجلی گرے، ضرور آ کے دکان کھولیں گے. کہیں جانا آفس کو، کچھ بھی ہو جائے، آندھیاں چلتے رہیں. اور یہ بھی معلوم صاحب کرونا وائرس کی پریشانی ہے، لیکن آفس کھل گئی اور وہاں سے آ گیا آپ کا آرڈر کہ صاحب آفس کو آنا ہے، چلے جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، منہ بند کر لیں گے، ناک بند کر لیں گے، جا کے آفس میں ڈیوٹی دینا ہے نا. دنیا کمانے کی خواہش کس قدر ہو گئی، نمازوں کو چھوڑ دیا. فسوف یلقون غیا، اور بھی گمراہ ہوتے جائیں گے. یا اس کا مطلب یہ کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. وہی سزا ہمارے لیے بھی ہے نا. بے نمازی، اس کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی بچیاں جو بھی ہوتی ہیں قابل رحم ہوتی ہیں، محبت کے لائق ہوتی ہیں. ان کو جو ہے پالنا پوسنا، ان سے شادی کرنا، مجھے عورتیں پسند ہیں. دوسرا کیا فرمایا؟ الطیب، خوشبو، عطر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطر لگاتے تھے، آپ کے کسی نے مصافحہ کر لیا، صبح کو کیا تو شام تک بھی اس کی خوشبو رہتی ہاتھ میں. اتنا پسند تھا خوشبو کا معاملہ اللہ کے رسول کو. اللہ کے پاس جانا ہے نا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نا، اس لیے ہم کو کوئی بدبو نہ آئے. ہمارے پاس اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے اور بدبو آئے. بہت سے مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کسی شادی میں جانے کے لیے تیاری کرتا ہے، کوئی وہ سنت کی بات نہیں ہے، کوئی ثواب کی بات نہیں ہے. شادی، نہاتا ہے، دھوتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے، ابھی شادی میں جانا ہے. اللہ اور نماز کے لیے کوئی
कोई भी फटे पुराने कुछ भी कपड़े तो कोई हरज की बात नहीं। सुभान अल्लाह। अगर कोई आदमी नहाए बगैर जाता है समझे शादी में, जरा पसीना निकला, बदबू आई, तो या तो शादी को नहीं जाएगा, नहीं तो शर्मा के कहीं जाके किनारे बैठेगा, जल्दी निकल जाएगा। लोगों के पास जाने में इतना ख्याल, अल्लाह के पास आने में कितना ख्याल करते हैं। खुशबू लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें पसंद ना। एक तो मैंने बताया औरतें, दूसरा खुशबू इत्र, ये सुन्नत हमेशा रही। बहुत सी मरतबे आपने देखा होगा जो हज को गए हैं बेहतरीन इत्र लेते थे, वो हजर अस्वद में लगाने के लिए, काबे के खिलाफ में लगाने के लिए। इत्र सबको पसंद होना चाहिए ना, लेकिन औरतें जब बाहर निकलें घर से, उनके लिए इत्र लगाना, खुशबू लगाना हराम है। घर के अंदर वो शौहर के साथ रहती हैं, माँ बाप के साथ रहती हैं, वहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉलेज स्कूल को जाने वाली लड़कियाँ, मुसलमान बच्चियाँ, उनके लिए भी जायज़ नहीं है। बन सवर के जाएं और उसके बाद स्नो, काजल, पाउडर क्या क्या लगाना सब खुशबू में बसी हुई जाएं। बहुत सख्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब शरीयत का कानून कुछ नहीं है, अब है हुकूमत का कानून, कॉलेज और स्कूल का कानून। आप अगर गए पुराने कपड़े में और नहाए धोए बगैर, श्रृंगार सवार किए बगैर आप इसको या स्कूल को, तो आपको जमा नहीं, दाखिला नहीं देंगे। कहा नहीं, तुम्हारे पास बदबू आ रही, तुम्हारे कपड़े इसे फला है। अब अल्लाह का कानून सब भूल गया। दुनिया का हर कानून मानने के लिए आदमी तैयार हो जाता है, अगरचे के उसके दीन का नुकसान हो। ये दुनिया की दौलत कितने दिन रहेगी? कब तक कमाओगे, कब तक मौज करोगे? आखिरत के लिए तो कुछ करो ना। दो चीज़ें भी। तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। नमाज पढ़ते तो अल्लाह के रसूल को इतनी खुशी होती, अल्लाह से बात किए, अल्लाह के सामने मुनाजात किए, अल्लाह के सामने बोले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमको सीधा रास्ता बता, अल्लाह यहूदियों का रास्ता मत बता, अल्लाह ईसाइयों के रास्ते पर मत चला, अल्लाह। कितनी खुशी होती है, हर मोमिन को होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ईमान की कमज़ोरी की दलील है, निफाक की दलील है, दुकान बंद नहीं करते, अजान भी होने लगती है, उस वक्त अजान होती है, कोई ग्राहक आया है आपसे ख़रीदने के लिए, ये कपड़ा चाहिए, फलां चाहिए, ड्रेस चाहिए, फलां चाहिए, उस वक्त अजान होती है, ज़रा तकलीफ़ होती ना दुकान वाले को, ऐसे टाइम में अजान होती ना, अच्छा व्यापार जाता ना। निफाक की अलामत, ये ईमान की कमज़ोरी की दलील है। हमारा ईमान कितना है तलाश करके देखते हैं, दिल में मालूम होता है कि 2% ईमान होगा, 3% ईमान होगा, बाकी सब गया। दुनिया के पीछे कितना यकीन है नहीं है आखिरत के मुतल्लिक़। सूरह नूर का अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस्सलाह। ये जो सहाबा के गिरोह है, इतने नमाज के पाबंद हैं ये लोग, कि व्यापार हो, कारोबार हो, कुछ भी हो, नमाज के लिए अजान हो गई फ़ौरन दौड़ पड़ते हैं, व्यापार वगैरह नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, आदमी कपड़ा काटने के लिए या तोलने के लिए तराजू पकड़ा, अल्लाह ऊपर ही छोड़ दिया, सीधा मस्जिद को आ गए। क्या करते हैं? अल्लाहु अकबर 4 मरतबे बोलते जी। देखो अल्लाह सबसे बड़ा है, व्यापार से बड़ा है, बीवी बच्चों से बड़ा है, कारोबार से बड़ा है, दुनिया की हर चीज़ से बड़ी। इसीलिए कहा अल्लाह सबसे बड़ा। सबसे बड़ा का मतलब हम अपने आप को देखें, भी हम 2-3 आदमी हैं, हम सबसे अल्लाह बड़ा है, हर चीज़ से बड़ा है।
آپ کے व्यापार سے بھی, کاروبار سے بھی, بیوی سے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے بیوی کے ساتھ, کچھ بھی کرنا ہے, محبت ہے, پیار ہے, کچھ بھی ہے, جو ہی اللہ اکبر کی آواز آتی معلوم ہوتا کہ ہمارا بھی اللہ کے رسول کا کیا بھی تعلق نہیں, بس چلے گئے چھوڑ کے. کتنی محبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے, نماز سے. اللہ اکبر. زندگی میں ایک نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی, ایک نماز بھی, نہ مکے میں چھوڑی نہ مدینے میں چھوڑی. اگرچہ کہ مکے میں تقریباً 10, 11, 12 سال تک صرف 2 ٹائم نماز پڑھنا تھا, اور صبح شام میں 5 وقت نہیں تھی. معراج میں 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی. کتنی خوشی ہوئی اللہ کے رسول کو کہ اللہ نے اتنا بڑا تحفہ دیا, اتنا بڑا تحفہ دیا. جتنی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں فرض کی, زمین پر فرض کی, نماز کو آسمان پر بلا کے تحفہ دیا. جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جا کے اللہ کے رسول کو نماز پڑھا کر بتاؤ. جبریل علیہ السلام, ہمارے نبی جبریل علیہ السلام سے افضل, لیکن وہ وحی لانے والے فرشتے, سارے فرشتوں کے سردار, پھر بھی آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے بتایا, نماز پڑھا کر بتایا. اللہ اکبر. یہ تو مکے میں جب آپ نبی بنے تب, اور پھر ایک مرتبہ مدینے میں بتا کہ نماز ایسے ہے, پہلا وقت یہ ہے, آخری وقت یہ ہے, پہلا وقت یہ ہے, آخری وقت یہ ہے, ان دونوں کے درمیان نماز پڑھ لینا چاہیے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اتنے مشتاق تھے, شوقین تھے. بلال سے کہتے, بلال چلو جی نماز کا ٹائم ہوا, اذان دو جی, دل کو ٹھنڈک ہونی چاہیے. ارحنا بالصلاۃ, ہم کو جو ہے نماز کے ذریعے راحت ڈالو, ہمارے دل میں خوشی ڈالو. اللہ اکبر. ہم نے ایک فریضہ ادا کیا, کتنا ثواب ملے گا. 4 رکعت, 3 رکعت, 2 رکعت, الگ الگ نمازیں اللہ نے فرض کی. یہ اللہ کی کیا حکمت تھی, کیا مصلحت تھی, اللہ بہتر جانتا ہے. صبح میں کوئی بھی ڈیوٹی نہیں ہمارے عام طور پر, لیکن صرف 2 رکعت پڑھنا ہے. اگر اسی طرح لمبی نماز پڑھنا ہے. ظہر میں عصر میں لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی رہتی ہے, 4 رکعت پڑھنا ہے. مغرب میں 3 رکعت پڑھنا ہے. عشاء میں 4 رکعت پڑھنا ہے. کیا مصلحتیں تھی اللہ کی. لوگ مختلف مصلحتیں بیان کرتے ہوں گے, لیکن اللہ جو چیز کو فرض کرے اس کو ویسے ہی کرنا ہے, اتنا ہی کرنا ہے, اس سے نہ بڑھانا ہے نہ اس سے گھٹانا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر میں قیامت کے دن نماز کا حساب لیا جائے گا. یقین ہے ہم کو کہ قبر میں سب سے پہلے پوچھیں گے نماز پڑھے. اللہ اکبر. یہ نہیں پوچھیں گے جمعے کو جاتے تھے, یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہفتے میں 1-2 دن نماز پڑھ لیے. 5 وقت کی نماز کا حساب ہوگا. اللہ اکبر. اگر نمازیں اس کی ٹھیک ہیں, باقی سب معاملہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ. عقیدہ تو ہے, من ربوں کا, ما دینوں کا, ومن نبیوں کا. اس کے بعد جو پوچھیں گے نماز پڑھے, اللہ پوچھے, فرشتے پوچھے. اگر اس نے پڑھی ہیں نمازیں تو کہا بڑا آسان مسئلہ ہے. اگر نہیں پڑھے, کچھ نقص ہے اور کچھ کوتاہی ہے, تو کریں گے دیکھو اس کی نفل نمازیں ہیں کیا, سنت نمازیں. ہاں ہیں, لاؤ وہ سنت نمازوں کو فرض نماز میں ڈالو اور ان کو چھوڑو. سبحان اللہ. کتنا مہربان ہے اللہ ہمارے اوپر. ہم کو جہنم نہیں بھیجنا چاہتا, عذاب نہیں دینا چاہتا, بلکہ ہم کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے.
اگر نہیں ہے نفل نمازیں، نماز بھی سستی چھوڑا، کتنی چھوڑی، پڑھا کتنی نہیں پڑھا، کہا کہ خوابہ و خسر، اب ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو جائے گا، ناکام، جائے گا جہنم میں۔ اگر اس کی توحید مضبوط تھی، شرک نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کتنے دن جہنم میں جلے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نکالیں گے جہنم سے، انبیاء کی سفارش سے، دوسرے لوگوں کی سفارش سے، مشرک کو نہیں، قبر پرستوں کو نہیں، بلکہ مومن نکالیں گے جہنم سے، پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ بعض روایت سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز جل جائے گی جہنم میں سوائے نماز کے نشانات کے، جو اس نے سجدہ کیا وہ بچے گا، ورنہ تو سب جہنم میں جائیں گے۔ یقین کیجئے ان باتوں پر، ایمان لائیے ان باتوں پر۔ دنیا جائے تو چلی جائے، مگر آخرت نہ جائے، آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نماز کے شوقین تھے، کتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے جی رات میں، فرض نماز تو پڑھتے ہی تھے، کتنی دیر تک رات میں، جیسے حدیثوں میں آتا حتیٰ تورت قدماہ، آپ کے دونوں قدموں میں سوجن آ جاتی، کھڑے کھڑے کھڑے۔ ہم لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں، بہت دیر تک بیٹھے رہے تو پیر کھل جاتے ہیں، کھڑے کھڑے بھی ایسا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا رسول، آپ کا سب گناہ اللہ نے معاف کر دیا نا اللہ کا رسول، اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ کہا فلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کیا تو مجھے شکر نہیں کرنا چاہیے اس کا؟ یہی حال ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ زاریات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخری میں، تم اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ ہر نماز، ہر عبادت کے اندر کچھ چھوٹ ہے اور کچھ بدل ہے، نماز کا کوئی بدل نہیں، نماز کے اندر کوئی چھوٹ نہیں۔ زکوٰۃ مال نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ روزہ، بیمار ہیں، سفر پر ہیں، بوڑھے ہیں، روزہ رکھنے کے لائق نہیں، کھانا کھلا دو، اتنے بوڑھے ہیں پھر رکھ نہیں سکتے، سفر میں ہیں، بیمار ہیں، بیماری اچھی ہونے کے بعد روزہ رکھ لو، سفر پورا ہونے کے بعد روزہ رکھ لو۔ حج اہم رکن ہے، لیکن پیسے ہوں، سہولت ہو، اس پر فرض ہے۔ نماز سب پر فرض ہے، سوائے عورتوں کے جو ناپاک ہوں گی ان کو معاف ہے ان دنوں میں، باقی کچھ نہیں۔ عورتوں کو کتنا شوق تھا نماز کا، نماز جاتی نا، نماز جاتی، اللہ سے دور ہوتے نا، کیا کرتی تھی جب وہ ماہواری کے دن آتی، پریشان، کیا کریں کیا کریں۔ رات میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ڈبیا بھیجتی، اس میں کوئی کپڑا یا روئی، کاٹن، وہ گویا اپنے شرمگاہ میں داخل کر کے نکال کے پاک ہو گئے کہ ہم لوگ ابھی نہا لیں کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی لا تعجلنا حتی ترین القصۃ البیضاء، کیوں اتنی جلدی کرتے؟ جب وہ سفید نکل جائے گا ماہواری کے بعد تب تم پاک ہوتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اتنے رات میں کائی کو جی بھیجے، کیوں بھیجے؟ کام نہیں کیا، دھندا نہیں کیا؟ اعوذ باللہ، کتنا شوق تھا جی عورتوں کو نماز کا۔ یہ ایک عورت نے تو آ کے کہا آئی مائی عائشہ، کیا بات ہے کہ اللہ نے روزوں کی قضا رکھی ہے، نماز کی قضا نہیں؟ اتنے دن کی نماز چھوٹ جاتی نا ماہواری میں، 3 دن 4 دن 5 دن، کیا کریں؟ کہا کہ حروریت ننتی، اللہ جتنا بولا اتنا کرو، اس کو قبول کرو،
کیوں اسے سمجھتی ہو؟ اللہ کو معلوم تھا نا ہماری مجبوریاں کیا ہیں. کیسا شوق تھا نماز کا، گیا وہ سب شوق. کیا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. نماز، میرے بھائیو پابند ہو جاؤ نماز کے. اللہ سے ڈرو. کس وقت کس کا خاتمہ ہے معلوم نہیں. اچھے خاصے لوگ تھے چلتے پھرتے، معلوم ہوا کہ سب اسپتال گئے، لاش آئی. معلوم ہوا کہ صاحب کہیں سفر پر گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا. معلوم ہوا کہ دنیا بھر کی دولت گھر میں ہے، سارے ڈاکٹر عاجز آ گئے ان کے علاج سے. کتنی پریشان سنتے ہیں. اب بھی ہم کو نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہیے، نماز کی پابندی نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. نماز کی پابندی کرنی چاہیے نا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نماز کی جماعت سے مردوں کے لیے کہتے ہیں. منافقی نماز سے اٹھتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ اذان بھی تو بھی ذرا لیٹ سے آئے گا، عصر کی نماز کو بھی لیٹ سے آئے گا، سورج ڈوبنے کے وقت آ کے جلدی جلدی 4 ٹھونگ مار کے چلے جائے گا. یہ منافق کی نماز ہے جی. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا، چلنے کی طاقت نہیں، پیر لڑکھڑاتے، 2 آدمی پکڑتے لاتے سب میں کھڑا کرتے. کتنا شوق تھا جی. یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے چاہے نماز پڑھ لیے. میرے بھائیوں، نماز چھوڑنے والوں کے کیا کیا گناہ ہیں اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پابند ہو جاؤ نماز کے، اللہ سے ڈرو. اب جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، 10 سال سے نہیں پڑھے، 15 سال سے نہیں پڑھے، 20 سال سے نہیں پڑھے، اب کیا کریں؟ اللہ سے توبہ کرو. وہ نماز کی قضا سب نہیں ہے. سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اب پھر سے نماز کے پابند بن جاؤ. اللہ سے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ میں مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کر رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نجات جنت دینا چاہتا ہے تو الحمدللہ کبھی موت آئے گی کیسے بھی آئے گی. نماز پڑھتے پڑھتے ہم لوگ کو نماز کی پابندی کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، جنت کے مستحق بن جائیں گے. لہٰذا نماز کا خیال کرو. اپنے بچوں کو بھی اپنے بیویوں کو بھی نماز کی تاکید کرو. اللہ نے یہی فرمایا ہے کئی آیتوں کے اندر. اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے. جو نمازیں چھوٹ گئیں اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو معاف فرما دے، توبے کی توفیق دے. آئندہ نمازی بن کر زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جو بے نمازی اللہ تعالیٰ ان سب کو نمازی بنا دے. بے نمازیوں کی مصیبت ہم پر آتی. بے نمازی وہ ازلا کا عذاب آیا کہ ہم بچ جاتے ہیں نماز پڑھنے والے، نہیں سب مارے جاتے. یہ اللہ کا قانون ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. ایسا عذاب آئے گا ظالموں کو نہیں، سب کو ملا کر ماریں گے. ہمارا کیا بھائی قصور ہے؟ کیوں ان کو نمازی نہیں بنائے؟ کیوں ان کو تاکید نہیں کیے؟ کیوں تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام انجام نہیں دیا؟ یہ سوال ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.